القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَمَّا الْمَعْنَوِيَّةُ فَمِنْهَا عَدَدَانِ، اور بہرحال عوامل معنویہ فَمِنْهَا عَدَدَانِ، تو ان تمام یعنی 100 عوامل میں سے 2 عدد ہیں. المراد من العامل المعنوی ما يعرف بالقلب، عامل معنوی سے مراد وہ عامل ہے جو دل سے پہچانا جاتا ہے. وَلَيْسَ لِلِّسَانِ حَظٌّ فِيهِ، اور اس کے پہچاننے میں زبان کا کوئی حصہ شامل نہیں ہوتا. یہاں سے صاحب کتاب 100 عوامل میں سے آخر کے 2 عوامل کو بیان کر رہے ہیں. تو اس کتاب یعنی شرح میات عامل کے اندر 100 عوامل کو بیان کیا گیا ہے. اصل کتاب جو ہے متن ہے میت عوامل کے نام سے اس کی شرح کی گئی تھی، شرح میات عامل، اور اس میں 100 عوامل کو بیان کیا گیا تھا. ان 100 عوامل میں سے صاحب کتاب نے شروع کتاب میں بتایا تھا کہ 100 عوامل میں سے 91 عامل یہ عوامل لفظیہ سماعیہ ہیں، اور عوامل لفظیہ قیاسیہ 7 ہیں. تو 91 7 98 ہو گئے. اب جو باقی 2 بچے تھے وہ ہیں عوامل معنویہ، جس کو صاحب کتاب یہاں سے بیان کریں گے. عامل معنوی کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے کہ عامل معنوی سے مراد وہ عامل ہے جو دل سے پہچانا جائے، زبان سے اس کا تلفظ نہ کیا جائے. تو جو عامل دل و دماغ سے تو سمجھ میں آتا ہو مگر اس کا تلفظ نہ ہوتا ہو اسے کہتے ہیں عامل معنوی. اور ان کی تعداد 2 ہے، بس یہ 2 ہیں. اب اس کو مثالوں سے ہم سمجھیں گے آگے. پہلے ہم اس عبارت کی ترکیب کر لیتے ہیں. تو واو یہ مستانفہ، اما شرطیہ المعنویۃ مبتدأ متضمن بمعنی شرط، اور فا جزائیہ منہا جار مجرور سے مل کر ثابتاً محذوف کے متعلق ہوا. ثابتاً شبہ فعل اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر حال مقدم، اور عددانی ذوالحال مؤخر، ذوالحال اپنے حال سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. المراد الف لام جو ہے اس میں موصول کا ہے، مراد اس میں مفعول، ہوا ضمیر نائب فاعل، من حرف جار، اور العامل المعنوی یہ مرکب توصیفی ہو کے مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر المراد اس متعلق، مراد اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا، اور ما موصولہ، اور یعرف فعل مضارع مجہول اس کے اندر ضمیر پوشیدہ نائب فاعل بالقلب متعلق، پھر اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر معطوف علیہ، پھر واو حرف عطف، اور لیس فعل ناقص للسانی جار مجرور ہو کر ظرف مستقر اور خبر مقدم، اور حظ اس میں مؤخر فیہ لیسا کے متعلق، لیسا فعل ناقص اپنے اسم و خبر اور متعلق سے مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر ما کا صلہ، ما اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر خبر. المراد مبتدا کی، المراد مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. کہہ رہے کہ احدہما العامل فی المبتدا والخبر، کہہ رہے کہ ان 2 عوامل معنوی میں سے پہلا عامل وہ ہے جو مبتدا اور خبر میں عمل کرنے والا ہے. وہو الابتداء، اور وہ ابتدا ہے. ای خلوق الاسم عن العوامل اللفظیۃ، یعنی اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا ہے. نحو زید منطلق، جیسے کہ زید منطلق جس کا ترجمہ ہے زید چلنے والا ہے. دیکھیے پہلا عامل معنوی جو ہے وہ ہے ابتدا، جو مبتدا اور خبر کو رفع دیتا ہے. اور اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ مبتدا پر رفع پھر کہاں سے آتا ہے؟ تو صاحب کتاب نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس لیے آتا ہے کہ وہ لفظی عاملوں سے خالی ہے، یعنی اس پر کوئی لفظی عامل نہیں ہے.
مثال ہے زید منطلق. اب اس کے اندر جو ہے دو چیزوں پر ہمیں غور کرنا ہے. پہلا تو یہ زید مبتدا ہے، منطلق اس کی خبر ہے. زید پہ جو رفع آ رہا ہے زید مبتدا پر، یہ کیوں رفع آ رہا ہے؟ زید مبتدا ہے مگر اس پر رفع کیوں آ رہا ہے؟ تو یہ آ رہا ہے عامل معنوی کی وجہ سے. اور عامل معنوی کیا ہے؟ اسم یعنی زید جو کہ مبتدا بننا ہے پر اس کا لفظی عاملوں سے خالی ہونا ہے، یعنی کوئی لفظی عامل ہے ہی نہیں، اس لیے زید پر زید کو ہم نے رفع دے دیا. دوسرا یہ کہ زیدن پر جو عامل عمل کر رہا ہے اس کا ہم زبان سے تلفظ نہیں کر رہے ہیں. یعنی اگر اس سے پہلے مثال کو زید مجرور ہوتا، فی سے پہلے فی حرف جر ہوتا، پھر زید مجرور ہوتا، فی زیدن ہوتا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فی عامل جس کا ہم تلفظ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے زید مجرور ہو رہا ہے، مگر ایسا نہیں ہے. تو اس کا جو عامل ہے زید کا، وہ دل و دماغ سے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ چونکہ عوامل لفظی سے خالی ہے اس لیے مرفوع ہے، مگر ہم اس کا زبان سے تلفظ نہیں کر رہے ہیں. احدہما یہ مرکب اضافی کا مبتدا بنے گا، اور العامل کے اندر الف لام اسم موصول، عامل اسم فاعل، اس کے اندر وزن پوشیدہ فاعل، فی حرف جر، اور المبتدا والخبر معطوف علیہ معطوف سے مل کر مجرور، جاءت مجرور سے مل کر عامل سے متعلق. العامل اسم فاعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر صلہ موصول، اپنے صلہ سے مل کر خبر، جملہ اس میں خبریہ ہو جائے گا. اس کے بعد ہے وہو الابتداء، واو مستانف کا وہ مبتدا، الابتداء مصدر، اور یہ مفسر ہے. اور ای خلوء الاسم عن العوامل اللفظیہ، یہ پورا جملہ تفسیر بنے گا. تو ای حرف تفسیر، خلوء مصدر مضاف، اور الاسم مضاف الیہ فاعل، اور عن حرف جر، العوامل موصوف، اللفظیت صفت، موصوف نے صفت کا مجرور، جاءت مجرور سے مل کر یہ مصدر سے متعلق ہوگا. خلوء مصدر اپنے مضاف الیہ متعلق سے مل کر تفسیر، مفسر اپنے تفسیر سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اس کو نحو زید منطلق، مثال مبتدا محذوف، نحو مضاف، زید مبتدا منطلق خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر نحو کا مضاف الیہ، نحو مضاف تو مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا محذوف کی خبر. اس کے بعد ہے وثانیہما العامل فی الفعل المضارع، اور عوامل معنوی میں سے دوسرا عامل وہ عامل ہے جو فعل مضارع میں عمل کرنے والا ہے. وهو صحة وقوع الفعل المضارع موقع الاسم، اور وہ فعل مضارع کا واقع ہونا ہے، اور وہ فعل مضارع کی وقوع کا صحیح ہونا ہے اسم کی جگہ میں. مثل زید یعلم، جیسے زید یعلم جس کا ترجمہ ہے زید جانتا ہے. فیعلم مرفوع لصحة وقوعه موقع الاسم، اس مثال میں یعلم مرفوع ہے. کیوں مرفوع ہے؟ اس لیے کہ وہ واقع ہے اسم کی جگہ میں. اذ یصح ان یقال، اس لیے کہ یہ کہنا صحیح تھا. کیا کہنا صحیح تھا؟ موقع یعلم، یعلم کی جگہ یعلم عالم، یہ کہنا صحیح تھا. فعاملہ معنوی، تو اس کا عامل معنوی ہے، اس لیے کہ صحیح تھا کہتا موقع یعلم، یعلم کی جگہ عالم، یعلم کی جگہ عالم کہنا صحیح تھا. فعاملہ معنوی، لہذا اس کا عامل معنوی ہے. وعند الکوفیین ان عامل الفعل المضارع، اور کوفیین کے نزدیک فعل مضارع کا عامل تجردہ عن العامل الناصب والجازم، اس کا عامل ناصب و جازم سے خالی ہونا ہے. وہ مختار ابن مالک، اور یہی ابن مالک کا پسندیدہ مذہب ہے. یہاں صاحب کتاب نے عوامل معنوی میں سے دوسرے عامل یعنی فعل مضارع کو بیان کیا ہے. تو فعل مضارع پر جو رفع آتا ہے، مثال کے طور پر زید یعلم، یعلم پر جو رفع آ رہا ہے یہ کس وجہ سے آ رہا ہے، اس کا عامل کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں دو قول ذکر کیے گئے ہیں. پہلا قول یہ ہے
کہ جس کو صاحب کتاب نے بیان کیا ہے کہ وصیحۃ وقوع الفعل المضارع موقع الاسم، فعل مضارع کے وقوع کا صحیح ہونا ہے اسم کی جگہ میں، یعنی فعل مضارع کا اسم کی جگہ میں آنا صحیح ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اگر صحیح ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے اس پر رفع آ رہا ہے۔ اس کو اور زیادہ واضح انداز سے یوں سمجھیے کہ دیکھیے جیسے ہم نے مثال لی ہے زید یعلم، تو اس میں یعلم جو فعل مضارع ہے اس پر رفع آ رہا ہے، یہ اس لیے آ رہا ہے کہ اسم کی جگہ اس کو اسم کی جگہ رکھنا صحیح ہے۔ یعنی ہم اس جملے کو ایسے ہی بنا سکتے تھے، زید عالم کہہ سکتے تھے، اور زید عالم اگر ہم کہتے تو عالم جو ہے یہ یہاں پر تھا، اب ہم نے اسی عالم کو ہٹا کر یعلم فعل مضارع کو یہاں بیٹھایا اور یہ جملہ صحیح ہو جا رہا ہے۔ جب ہم نے فعل مضارع کو یہاں بیٹھایا تو یہ جملہ بالکل صحیح ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں یعلم فعل مضارع کو اگر ہم عالم اسم کی جگہ رکھیں گے تو اس کا رکھنا صحیح ہے۔ تو جب عالم پر اسم جو عالم تھا وہ ہوتا تو اس پر رفع آ رہا تھا، تو یہاں بھی یعلم جو فعل مضارع اس پر بھی رفع آئے گا۔ یہ بصریین کی رائے ہے۔ اسی کو صاحب کتاب نے یہاں تک بیان کیا ہے، اور فعاملہ معنویون سے بتایا کہ اس کا عامل جو ہے معنوی عامل ہے۔ تو بصریین کی رائے یہ ہوئی۔ دوسری رائے کوفیین کی ہے۔ کوفیین کہتے ہیں کہ زید یعلم کے اندر یعلم جو فعل مضارع آ رہا ہے، فعل مضارع پر رفع آ رہا ہے، وہ رفع اس لیے آ رہا ہے کہ یہ عامل ناصب و جازم سے خالی ہے، یعنی اس پر نہ کوئی ایسا عامل آ رہا ہے جو اسے رفع دے اور نہ کوئی ایسا عامل آ رہا ہے جو اسے جزم دے، اس لیے جو ہے کوئی ایسا عامل آ رہا ہے جو اس کو نصب دے اور نہیں کوئی ایسا عامل آ رہا ہے جو اسے جزم دے، اس لیے ہم نے اس کو رفع دے دیا۔ اب بہرے کہ جو بات بھی ہو، یعنی چاہے بصریین کی رائے کو لے لیا جائے یا کوفین کی رائے کو لے لیا جائے، دونوں صورتوں میں فعل مضارع پر جو رفع آ رہا ہے اس کا عامل لفظی نہیں ہے بلکہ عامل معنوی ہے، اس لیے کہ ہم اس عامل کو اپنے زبان سے تلفظ نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ ذہن سے اور دل سے سمجھا جا رہا ہے۔ بثانی واو مستانفہ ثانیہ مرکب اضافی کا مبتدا، العامل کے اندر الف لام سے موصول، عامل اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل، فی حرف جر الفعل المضارع مرکب توصیف کے مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر عامل سے متعلق ہو، عامل اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر صلہ، موصول اسم سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ پھر واو مستانفہ و مبتدا صحت مضاف اور وقوع مصدر مضاف الیہ مضاف، اور الفعل المضارع یہ مرکب توصیفی ہو کر مضاف الیہ، اور موقع الاسمی یہ مرکب اضافی ہو کر وقوع مصدر کا مفعول فی، وقوع مصدر اپنے مضاف الیہ مفعول فی سے مل کر صحت کا مضاف الیہ، صحت مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد مثال ہے، مثال مبتدا محذوف مثل مضاف زید المبتدا یعلم فعل، اس کے اندر مضمر پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر مثل کا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا محذوف کی خبر۔ فیعلم فا تفصیلیہ، لفظ یعلم مبتدا اور مرفوع اسم مفعول، اس کے اندر ضمیر نائب فاعل، لام حرف جر، صحت مضاف، وقوع مصدر مضاف الیہ مضاف، اور ہا مضاف الیہ، اور موقع الاسم مرکب اضافی کو مفعول فی وقوع فعل کا، وقوع مصدر اپنے مضاف الیہ مفعول فی سے مل کر مضاف الیہ ہوا، صحت مضاف کا، صحت مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر لام کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا مرفوعن کے، مرفوعن شبہ فعل اپنے نائب فاعل متعلق سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اذ یصح ان یقال، اذ برائے تعلیل یصح فعل مضارع، الناصب یقال فعل مجهول، موقع
یہ مضاف اور یعلم مضاف الیہ مضاف اور تو یعلم مضاف الیہ، موقع مضاف اور یعلم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا، اور عالم جو ہے بنے گا نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل مفعول فی سے مل کر بطاول مصدر ہو کر یہ یسیع کا فاعل بنے گا، یسیع فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے فعاملہ معنوی، عاملہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا اور معنوی خبر، مبتدا نے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد وعند الکوفیین، واو مستانفہ عند الکوفیین مرکب اضافی ہو کر ثابت شیء فعل محذوف سے ثابت شیء فعل محذوف جو ہے یہاں پر اس کا مفعول فی بنے گا، ثابت شیء فعل جو محذوف ہے اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر خبر مقدم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ان حرف مشبہ بالفعل اور عامل مضاف، الفعل المضارع مرکب توصیف کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر ان کا اسم۔ اور اس کے بعد ہے تجرد مصدر مضاف، ہا مضاف الیہ اور ان حرف جر اور العامل موصوف، الناصب والجازم معطوف الیہ ہو کر صفت، العامل موصوف اپنے صفت سے مل کر ان کا مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ تجرد مصدر سے متعلق ہوا، تجرد مصدر اپنے مضاف الیہ متعلق سے مل کر ان کی خبر، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم خبر سے مل کر بطاول مفرد ہو کر مبتدا مؤخر، عند الکوفیین خبر مقدم اور مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے وہو مختار ابن مالک، واو مستانفہ ہوا مبتدا، مختار مضاف اور ابن مضاف الیہ مضاف اور مالک مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، مختار مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور یہاں پر جو ہے یہ شرح میات عامل کے اندر جو 100 عوامل بیان کیے گئے تھے وہ مکمل ہو گئے۔